شکر گزار اس رب عظیم کا جس نے آج مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کا فضل دیا۔ آمین۔ میرے عزیزو، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل روزوں کے دن چل رہے ہیں، اور چونکہ ہماری قوم اویئر نہیں ہے کہ روزہ ایکچولی ہے کیا، تو میں روزے پہ تو لیکچر آپ کو نہیں دوں گا، لیکن روزے کے وسیلہ سے جو کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ جو میں حاصل ہوتا ہے اس پہ بات کروں گا۔ آج جیسا کہ آپ لوگ کو شاید محسوس ہو رہا ہوگا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور کل بھی ٹھیک نہیں تھا، اس لیے زیادہ کھڑا نہیں ہو پاؤں گا۔ پتہ نہیں وہاں کیسے کر گیا، بس خدا کا پاک روح ہے وہ کر لیتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، آمین۔ اگر خدا کے پاک روح نے یہاں پہ کھڑا رہنے کی ہمت دی تو ضرور میں ٹائم لوں گا، اگر نہ لے سکا تو جتنا ہوگا اسی کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آج کا جو حوالہ پڑھا گیا ہے، اور آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، میں اس سے بالکل خفا نہیں ہوتا جب میں بیمار ہوتا ہوں، کیونکہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو زیادہ اس سے پکارتا ہوں، جب میں تکلیف میں ہوتا ہوں تو زیادہ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور وہ بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہاللیلویہ، وہ بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ نہ تو کبھی میں تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ کبھی تجھے چھوڑوں گا، اور میں اس کے وعدوں پہ بڑے ایمان کے ساتھ بھروسہ کرتا ہوں۔ آج کا کلام انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی۔ انطاکیہ ترکی کا ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کلیسیا بنی، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ کئی نبی اور معلم تھے۔ کتنے؟ ایک بندہ نہیں سی، ہر بندہ ہی خادم سے، یعنی مطلب یہ کہ بہت سارے خدا کے کاہن وہاں یا خدا کے خادم وہاں موجود تھے، یعنی برنباس، شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس کرینی، اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا۔ اب اس کی پوزیشن کو دیکھ لیں آپ، ہیرودیس کے ساتھ پلا ہوا، جیسے موسیٰ جو ہے فرعون کے محل میں، فرعون کی بیٹی اس کو اپنے بھائی کے ساتھ پالتی، یعنی فرعون کے بیٹے کے ساتھ موسیٰ پلا، اور ادھر جو ہے یہ جو ہے وہ ہیرودیس کے ساتھ پلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ساؤل جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے، یہ آیت ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، غور سے دیکھیے گا اس کو۔ دوسری آیت اگر بائبل ہے تو پڑھ لیں اس کو۔ ہاں جی، لکھا ہے جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ میرے ساتھ رہنا آپ، کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے۔ کیا؟ آج میری قوم، خداوند یسوع کی قوم، خدا یہوہ کی قوم آج کیا کر رہی ہے؟ آج کیا کر رہی ہے؟ آج کیا کر رہی ہے؟ عبادت کر رہی ہے۔ ہم سنڈے کو روزہ نہیں رکھتے، اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن کیا کر رہے تھے؟ دن کون سے چل رہے ہیں؟ روزوں کے چل رہے ہیں، اور روزے رکھ رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہے تھے۔ کیا ہوتا ہے ذرا غور کریے گا، لکھا ہے تو روح القدس نے کہا، کس نے کہا؟ کن کو کہا؟ جو روزے رکھ رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے۔ جب میں اور آپ عبادت کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی قوت ہے جو ہمارے ساتھ بولتی ہے، اور اس کا نام ہے روح القدس۔ اگر روح القدس کو زندگی میں لینا ہے، عبادت کریں اور روزے رکھیں۔ روزے کو کمتر نہیں جانے آپ لوگ۔ اکثر مسیحی کہتے ہیں جی سانو روزہ جڑا نا فرض نہیں ہے، فرض ٹھیک ہے، لیکن اس کی برکت دیکھیں کتنی ہے۔ خدا آپ کے ساتھ بولتا ہے کس کے وسیلہ سے؟ روح القدس کے وسیلہ سے۔ کب بولتا ہے؟ جب آپ عبادت میں روزے کے ساتھ جھکتے ہیں تو خدا کا پاک روح آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، آپ کی زندگی کے بارے میں کلام کرے گا، آپ کے مصائب کے بارے میں کلام کرے گا،
آپ کو جس راستے پہ چلنا ہے اس کے بارے میں کلام کرے گا. خدا کا روح یوں ہی نہیں بولتا. اکثر لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں مینوں خدا دا پاک روح ملیا ہے. کہاں ملا ہے؟ تیری باتیں بدلی نہیں ہیں, تیری سوچیں بدلی نہیں ہیں, تیرے اعمال بدلے نہیں ہیں, تو کہاں خدا کا روح؟ خدا کا روح اس وقت ہوگا جب آپ عبادت میں دل لگاؤ گے, اور عبادت میں پھر روزوں میں دل لگاؤ. اب میں آپ کو بتاؤں روزہ اور عبادت میں فرق ہے. عبادت اور روزہ ایک ہی چیز ہے, لیکن جب ہم کسی چیز کی پیک پہ پہنچتے ہیں, چوٹی پہ پہنچتے ہیں, انتہا تک پہنچتے ہیں, تو اس کو روزہ کہتے ہیں. جب عبادت میں آپ اتنے مگن ہو جاتے ہو کہ آپ کو کھانے پینے اور اپنے کسی چیز کا فکر نہیں رہتا, تو اس کو کہتے ہیں روزے والی عبادت. آج اگر میں بھوکا رہتا ہوں تو خیال سارا دن کیا ہوتا ہے؟ ذرا بہنا تو سن, سارا دن کی خیال ہوتا ہے؟ شامی کی پکانا ہے, روزہ کھولنے واسطے کی چاہیے. یہاں کیا لکھے؟ سنیں, اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کریں, اپنی زندگی کی وہ راہیں ٹھیک کریں. یوحنا نے کیا کہا کہ اپنی راہیں سیدھی کرو. یوحنا استباغی بپتسمہ دینے والا جب آیا تو اس نے سب سے پہلے دیکھا, اور اس نے نہیں دیکھا, اصل میں وہ اپنے پاک روح سے اتنا معمور تھا کہ اس کو ہر ایک یعنی پوری قوم کے گناہوں کی جو ہے وہ آگاہی نظر آ گئی. اور خدا کے پاک روح نے اس سے کہا کہ خداوند فرماتا ہے کہ اپنے راستے سیدھے کرو, اپنی راہیں سیدھی کرو. اب راہیں سیدھی کر کے کہاں جاؤ جی؟ کہاں جائیں گے؟ کریں راستے سیدھے. راستے سیدھے کا مطلب ہے کہ جن راستوں پہ چل رہے ہو ان کو چھوڑو اور خدا کی حضوری میں آؤ, عبادت کرو. کیا کرو؟ اچھا میرے ساتھ رہا کریں. کیا کریں جی؟ خدا کی عبادت کریں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ روزوں کے ایام, ویسے تو خدا آپ کو بھلا کرے ہم سب کا, آپ سب کو علم ہے کہ ہم 24 گھنٹے کا روزہ اور 24 گھنٹے کی ہماری عبادت ہے. پوچھے کیسے؟ ہر وقت خدا کی حضوری میں رہنا اور خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دینا, یہ ایک مسیحی کی حقیقی زندگی ہے. مسیحی جو ہے وہ کبھی بھی خدا کی حضوری سے باہر نہیں جاتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایس دیواروں کے اندر خدا رہتا ہے باہر کوئی خدا نہیں, تو یہ آپ بہت بڑی غلط فہمی میں. خدا کہاں رہتا ہے؟ ذرا تیز بولے نا, صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہمت کو چھوڑے آئیے. یہ میں آپ کو بتا دوں, نکالیے کذا, نکالیے اعمال 2 4 آیت. اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. اور وہ سب کیا ہو گئے؟ روح القدس سے بھر گئے. آگے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. اس طرح روح القدس نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. کیا کرنے لگے جی؟ غیر زبان. تھوڑی دیر پہلے کیا تھا یہاں؟ کیا تھا یہاں؟ مسا سے تمہارا تالی نہیں بجا سکتا. تھوڑی دیر پہلے یہاں کیا تھا؟ جس مسا میں سے ہم گزرے ہیں, اگر پھر بھی آپ کو خدا نے نہیں چھوا, آپ نے محسوس نہیں کیا کہ یہاں خدا ہے, آپ نے روح القدس کو محسوس نہیں کیا, تو اپنی زندگی پہ غور کریں, بہت بڑی مصیبت میں ہیں آپ. خدا کی حضوری آپ کو ٹچ نہیں کرتی تو آپ کتنے غلیظ ہیں روحانی طور پر, کیونکہ لکھا ہے خدا پاک ہے اور پاک دل. کن کو پسند کرتا ہے؟ تو کن کو چھوئے گا؟ جو پاک ہے. اگر آپ کو نہیں چھوا تو آپ پاک نہیں ہیں, آپ کو توبہ کی ضرورت ہے, آپ کو حکم خدا کے قدموں میں جھکنے کی ضرورت ہے, اور دوبارہ سے خدا کے سامنے گڑ گڑانے کی اور گریہ زاری کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پاک کون کرتا ہے؟ روح القدس. لیکن ایک اور بڑی قیمتی چیز,
खुदा का लहू, यीशु का लहू। बच्चों को चुप करो। खुदावंद यीशु का लहू, हालेलुया। कौन हमें पाक करता है? खुदावंद यीशु का लहू हमें पाक करता है। तो खुदावंद यीशु का लहू किन के लिए बहाया गया? हमारे लिए, गुनाहगारों के लिए। आप गुनाहगार हैं? हाथ उठाएं, कौन कौन गुनाहगार है? ते कदों गुनाह छड़ोगे? कब पाक होगे? कब आप इजाजत देंगे कि खुदा का पाक रूह आपको पाक करे, यीशु का लहू आपको धोए और आप इस काबिल हो कि खुदा का पाक रूह आपको छुए और आपकी जिंदगी के अंदर काम करे? क्या आप हमेशा आखिरी जिंदगी की सांस तक रवायती मसीही रहना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि रूहुल कुद्दस आपसे बोले? क्या लिखा है यहां? हमने जो 13वें बाब में पढ़ा है, जरा गौर करें। लिखा है, तो रूहुल कुद्दस ने कहा उनसे जो इबादत कर रहे थे और रोजे रख रहे थे। अगर आप रोजे रख रहे हैं आजकल, ठीक है जी, तो क्या हम क्या बात कर रहे थे कि रूहुल कुद्दस जो है वो उनसे बोलता है जो इबादत करते हैं और रोजे रखते हैं। और आजकल हमारी मसीही कौम को रोजों का जो है एक क्रेज है। मैं अक्सर जब कभी हम छोटे थे तो मैं सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता था। इस पे दुआ करें, इस पे दुआ करें, चुप कर जाए, हाथ रख के दुआ करें, हाथ रख के। हालेलुया, प्रेज गॉड। आए इस बच्चे के लिए दुआ करें। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी इसके सारे मंसूबे कैंसिल कर खुदावंद, अभी इससे हम काम करना ना पाए। तेरे कलाम का बीज जो हम बो रहे हैं खुदावंद, इन जिंदगियों के लिए है, इन जिंदगियों की बहाली के लिए। और अभी किसी बच्चे या किसी शख्स में से होके खुदावंद काम करना चाहे तो यीशु के नाम में अभी इसको हम कैंसिल करते हैं। अभी इसके सारे वर्ड को हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो क्या होगा कि जब हम इबादत करेंगे, रोजे रखेंगे, तो हमारी मसीही कौम आजकल क्या कर रही है? रोजे रख रही है। आजकल रोजे रख रही है तो, लेकिन मैं अक्सर देखता हूं कि लोग रोजा तो रखते हैं लेकिन इबादत नहीं करते। इबादत करने का तरीका है, हम इबादत कहते हैं थोड़ी देर के लिए बैठ गए और अपनी लंबी लिस्ट जो है खुदा के सामने रख दी। क्या जी मैं दुआ कर रहा हूं। क्या दुआ में और इबादत में फर्क है? जरा बोलिएगा मेरे साथ, इबादत और दुआ। जी भाई जुबेद, क्या फर्क है? दुआ में हम अपनी मदद चाहते हैं, हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। जब इबादत करते हैं वो खुदावंद के लिए होती है। और कोई आप कह सकते हैं? इबादत मजमूआ है जिसमें 3 काम किए जाते हैं स्पेशली। कि इबादत जो है, मसीही इबादत 3 अमाल पर मुश्तमिल है। किस पे? सबसे पहले प्रस्तश, खुदा के कलाम का सुनना और सुनाना, और तीसरी बात खुदा के सामने अपनी मनाजात रखना। लेकिन एक बात मैं आपको कहूं, ये जो इबादत का चौथा हिस्सा है उसमें एक और भी चीज है। उसमें है कि हम जब खुदा की आवाज को सुनते हैं, और ये दुआ के दौरान होता है। कब होता है? जब हम दुआ कर रहे होते हैं। लेकिन ये उस दुआ के दौरान होता है जब हम खुदा की शुक्रगुजारी और उसके मसा के लिए और उसकी हजूरी के लिए और उसकी रूह कुद्दस की मामूरी के लिए दुआ करते हैं। देन खुदा हमारे कानों में बात करता है। अब यहां देखिए, जब वो खुदावन की इबादत कर रहे थे तो किस तरह की इबादत थी? वो किस तरह की इबादत थी? वो ये नहीं कह रहे थे कि ऐ खुदावन सानू ऐ दे दे साड़ी ऐ कमजोरी नहीं। वो कह रहे थे कि ऐ खुदावन हमें कुव्वत दे। और कुव्वत का दूसरा नाम है रूहुल कुद्दस। कुव्वत का दूसरा नाम हम क्या ले सकते हैं? रूहुल कुद्दस ले सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि जब रूहुल कुद्दस तुम पे नाज़िल होगा और तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। तो खुदावंद जब हम इबादत के दौरान दुआ में खुदा को पुकारते हैं उसकी हुजूरी के लिए, रूहुल कुद्दस की मामूरी के लिए, तो खुदावंद 2 तरह से बात करता है। कैसे कैसे बात करता है? किसी को है पता?
سب سے پہلے وہ اپنے کلام میں سے آپ کے ساتھ بات کرے گا، اور دوسرا روح القدس کے ذریعے آپ سے بات کرے گا۔ اور یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں ان سارے شاگردوں سے خدا نے روح القدس کے ذریعے بات کی اور کہا کہ جاؤ ان لوگوں کو میرے لیے مخصوص کر دو۔ یہ ٹاپک نہیں ہے مخصوصیت، آج کا ٹاپک ہے کہ جب ہم عبادت اور روزے میں ٹھہرتے ہیں تو روح القدس ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہماری زندگی کی ساری پریشانیوں کا حل ہمیں وہ دے دیتا ہے۔ اگر آج میں اور آپ کسی طرح بھی خدا کی حضوری سے ہٹکے ہیں اور ہماری دعا کرنے میں ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، محسوس ہونے کی سے مطلب میرا یہ ہے کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں تو خدا آپ کے سامنے، آپ کے پاس، آپ کے نزدیک کہیں کھڑا ہے، تو پھر یاد رکھیں آپ کی عبادت، آپ کی دعا کھوکھلی ہے۔ جب آپ محسوس کریں ہاں کہ something is here، یہاں کچھ ہے، میں نام نہیں لیتا، اب تو وہ خدا کا خادم ہے، میں مانتا ہوں اس کو خدا کا خادم۔ ایک دفعہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں کلہ چرچ نہیں جاتا، میں ڈر لگتا، مجھے سمجھ لگی ہوگی جنوں میں کیا ہے۔ خدا کے گھر میں ڈرنا، سوچیں آپ کے اندر کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے گھر میں ڈر نہیں آتا۔ خداوند میرا جو پان ہے مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزروں، میں کسی بلا سے خدا کے گھر میں تو خدا آپ کو ہر ایک بلا سے بچانے کے لیے بیٹھا ہے اور آپ ڈرتے ہیں۔ میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ محسوس کریں کہ دعا کے دوران آپ کو کچھ چیز چھو رہی ہے، اگر نہیں چھو رہی تو دعا کریں، چھوئے گی۔ کس کا ایمان ہے کہ خداوند زندہ ہے نا؟ تو زندہ چیز تو چھوتی ہے نا۔ لیکن جب پاک روح آپ کو ملتا ہے تو آپ قوت پاتے ہو۔ کیا پاتے ہو؟ قوت پاتے ہو، اور گندی روح بچے کو پاک روح میں دکھاتا ہے۔ آج خداوند مجھے اور آپ کو اپنے پاک روح سے بھرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ اپنی زندگیوں کو اس کے حوالے کریں، جب دعا کریں تو بھول جایا کریں کہ ارد گرد کچھ ہے، بیوی بچے کھانا پینا بھول جائیں چند لمحوں کے لیے، اور اسی کو روزہ کہتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے خداوند کی حضوری حاصل کرنے کے لیے، خداوند کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے کو اور تعلقات کو اور کاموں کو چھوڑ دینا ہی روزہ کہلاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو آئیں، آج میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج خدا کا پاک روح ہم سب کو چھو چکا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج پھر ہم خدا کے اس کلام کو ریسیو کریں کہ اگر آج کے بعد، کیونکہ آج سنڈے ہے، روزہ نہیں ہے، تو کل سے جو بھی روزہ رکھے۔ اچھا میں آپ سے ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، روزہ کم سے کم 8 گھنٹے کا تو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر رات 12 بجے سے شروع کریں تو ذرا میرے ساتھ گننا شروع کریں، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ صبح 8 بجے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 8 گھنٹے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں، 9 10 11 12 1 2، کتنے گھنٹے کا ہو گیا؟ 14۔ کم ہے؟ بولو کم ہے؟ یہ تو ساری رکھ سکتے ہیں۔ صبح ناشتہ نہ کریں، 2 3 بجے 4 بجے تک 14 15 گھنٹے آپ کے پاس خدا کی حضوری میں رہیں، لیٹے رات کو 12 بجے دعا کرنا شروع کریں۔ ایک بات آپ کو کہوں، آج سے آپ روزہ رکھیں اور خدا سے اپنی کوئی دنیاوی چیز نہ مانگیں۔ سنیں، آج سے آپ باجی تسی نہیں، روزہ رکھیں، کوئی دنیاوی چیز نہ مانگیں، اور اب آزمائیں خدا کو اور اس سے صرف مانگیں کہ خداوند تیری حضوری مجھے چاہیے، تیرا مجھے پاک روح چاہیے، تیری رہنمائی چاہیے مجھے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ کیا کہے گا؟ لکھا ہے کہ تو اس کی
راست بازی کی تلاش کر. جب آپ راست باز ہو جاؤ گے تو یہ بچے، بیوی، ہسبینڈ، کھانا پینا، گڑیاں، کار، ہاللیلویا. خداوند کا پاک روح مجھے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ آئے اپنے گھٹنوں پہ ہو جائیں. ہاللیلویا. دعا کریں گے سب. جو اب جھک سکتا ہے جھک جائیے. اپنے گھٹنوں پہ ہونا چاہتا ہے ہو جائیے. جس طرح چاہتا ہے آپ جو ہے خداوند کے حضور اپنے آپ کو عاجز کیجیے، انکساری اپنائیے، تاکہ خداوند آج آپ کو اور مجھے برکت دے. ہاللیلویا. ربی کا رحمت تعالی رضا. خاموشی، بالکل خاموشی. سانسوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. ہاللیلویا. دل میں کہیے کہ اے خداوند مجھے چھو لے، مجھ سے بول. ہم کلام ہو میرے خدا. اے خدائی پاک روح مجھ سے بات کر. میں بہت گناہگار ہوں، لیکن یسوع کا پاک لہو مجھے پاک کرتا ہے. آج کے بعد میں پاک ہو چکا ہوں. یسوع کے پاک لہو نے مجھے پاک کر دیا ہے. ہاللیلویا. پریز پریز پریز. ہاللیلویا. شکر گزار کریں، شکر گزار کریں. ہاللیلویا. 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 تو قدوس، تو رحیم، تو قادر مطلق. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو رحیم، تو کریم، تو قادر مطلق. بحال کر پاکرو چھوڑ یسوع کے نام سے. بحال کر ذہنوں کو، خیالوں کو، بدنوں کو، سوچوں کو، دل کو پاک کر یسوع کے نام سے. یسوع کا پاک لہو ہمارے دل، دماغ، سوچوں کو پاک کرے. جسموں کی ناپاکی پاک کرے. ہاللیلویا. بیماریاں یسوع کے نام سے جاتے رہے. خداوند پاک روح جب تو چھوتا ہے کوئی ناپاکی بیماری نہیں رہتی. بھائی جاوید اپنے لیے دعا کریں کہ خداوند آپ کے پاؤں کو ہیل کرے. مجھے خدا کا پاک روح کہہ رہا ہے کہ آپ ہیل ہو جائیں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. مکمل آپ کی ہیلنگ موجود ہے. اپنے لیے دعا کریں، دل میں کریں، دل میں کریں. عاجزی سے ڈھیلے اپنے دل کو اس کے سامنے، جیسے حنا نے رو رو کے خدا سے کہا کہ دیکھ خداوند میں تیرے سامنے اپنے دل کو ڈھیلتی ہوں، میری دعا کو سن. وہی دعا آج آپ کی دعا بھی سننا چاہتا ہے. وہ آپ کی کریا ساری سننا چاہتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب کتنا اس سے پیار ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پریز گاڈ. پریز گاڈ. پریز گاڈ. پریز گاڈ. ہاللیلویا. ربا باباری سیکھنا رہتا یسوع کے نام سے ہم سب کی دعائیں سنی جائیں. آمین.